السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہم سی ٹیٹ کے پی وائی کیو کا کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2 ویڈیو پی وائی کیو کا بنا کر چکے ہیں، 2 پیپر۔ آج فرسٹ یعنی پیپر 1 شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونار جھیل ان 4 جھیلوں میں سے ایک ہے جو شہاب ثقافت کے گرنے سے وجود میں آئی۔ سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق لونار جھیل بھی 50-60 ہزار سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ اس جھیل کا پانی کھاری اور نمکین ہے، اسی وجہ سے اس پانی میں کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے۔ پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ سطح زمین پر بعض جگہ نمک جمع ہوا نظر آتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جھیل کے پانی کے انتہائی نمکین ہونے کے باوجود جھیل کے کنارے سے صرف 8-10 فٹ کے فاصلے پر طرح طرح کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں۔ جھیل کے آس پاس کئی مندر اور بزرگوں کے مزار ہیں۔ جھیل کے آس پاس کا نظارہ سیاحوں کا دل موہ لیتا ہے۔ تو چلیے پہلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ لونار جھیل سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق کتنے سال پہلے وجود میں آئی؟ تو دیکھ لیجئے، سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق لونار جھیل 50-60 ہزار سال پہلے آئی۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 20,000 سال پہلے، 50-60 ہزار سال پہلے، 10,000 سال پہلے، 40,000 سال پہلے۔ تو 50-60 ہزار پہلے، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے کوشچن نمبر 92 دیکھتے ہیں۔ شباب ثقافت گرنے کی وجہ سے کون سی جھیل وجود میں آئی؟ تو دیکھیں، لونار جھیل ان 4 جھیلوں میں سے ایک ہے جو شباب ثقافت کے گرنے سے وجود میں آئی۔ تو لونار جھیل، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ جھیل کا پانی نمکین ہونے کی وجہ سے اس میں کیا پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کیڑے مکوڑے، مینڈک کچھوے، سانپ بچھو، گھاس اور آبی پودے۔ تو دیکھ لیں یہاں کیا ہے، اس جھیل میں پانی کھاری اور نمکین ہے، اس وجہ سے اس پانی میں کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوتے۔ تو آپشن 93 کا کیا ہو جائے گا؟ جھیل کا پانی نمکین ہونے کی وجہ سے اس میں کیا پیدا نہیں ہوتے؟ تو کیڑے مکوڑے۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں پاس کا متجاد کیا ہوگا۔ 94 نمبر کا کوشچن ہے، پاس کا متجاد کیا ہوگا؟ تو 94 نمبر کا ہے، پاس کا متجاد دور، نزدیک، قریب، طویل۔ تو پاس کا متجاد دور ہو جائے گا۔ پاس کا متجاد دور ہو جائے گا۔ اب 95 نمبر ہے، کنارے کی جمع کیا ہے؟ یعنی کنارے کی جمع ہے کناروں، کناراتوں، کنایات، کنایاتیں۔ تو 95 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 1 اس کا بھی ہو جائے گا۔ آپشن 1 کناروں، کناروں۔ پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے سطح زمین پر کیا نظر آتا ہے؟ نمک جمع ہوا نظر آتا ہے، کائی جمی ہوئی نظر آتی ہے، مٹی جمی ہوئی نظر آتی ہے، گندگی جمی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو چلیے 96 نمبر کا، پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے سطح پر زمین پر کیا نظر آتا ہے؟ تو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھ، کیڑے مکوڑے پیدا نہیں، پانی میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ سطح زمین پر بعض جگہ نمک جمع ہوا نظر آتا ہے۔ تو کیا نمک جمع ہوا نظر آتا ہے۔
तो 96 का क्या हो जाएगा, तो 96 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नमक जमा हुआ नजर आता है। लोनार झील का पानी कैसा है, मीठा और नमकीन, नमकीन और भारी, खारा और नमकीन, खारा और बदमज़ा। तो देख लें लोनार झील का पानी कैसा है। हैरत इस बात पर होती है कि झील के पानी के इंतहाई नमकीन होने की वजह से होने के बावजूद झील के किनारे सिर्फ 8-10 पर, तो इस झील का पानी खारी और नमकीन है। यानी 50-60 हजार साल पहले वजूद में आई इस झील का पानी खारी और नमकीन है। तो 97 का क्या हो जाएगा, तो लोनार झील का पानी खारा और नमकीन है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। झील के आसपास का नज़ारा किसका दिल मोह लेता है, मुसाफिरों का, सयाहों का, आम लोगों का, तालिब इल्मों का। तो चलिए देखते हैं। झील के आसपास का नज़ारा सयाहों का दिल मोह लेता है, सयाहों। तो 98 का क्या हो जाएगा, तो 98 में का हो जाएगा सयाहों, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सयाहों का दिल मोह लेता है, 98 का 2 हो जाएगा, सयाहों का मोह लेता है। झील के किनारे तरह तरह के पौधे और दरख्त कितने फासले पर पाए जाते हैं, सिर्फ 1 फीट के फासले, सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, सिर्फ 1 मीटर के फासले पर, सिर्फ चंद कदम के फासले पर। तो चलिए देख लेते हैं झील के किनारे पौधे और दरख्त कितने फासले पर नजर आते हैं। इंतहाई नमकीन होने के बावजूद झील के किनारे सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर तरह तरह के पौधे और दरख्त पाए जाते हैं, 8 से 10 फीट। तो चलिए 99 नंबर सवाल का क्वेश्चन क्या है, झील के किनारे तरह तरह के पौधे, तो सिर्फ 8-10 फीट के फासले पर, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये नज्म का पैराग्राफ है। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफ़्क़ पर चमकने लगा महताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे, किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे, यानी फलक पर सितारे किसकी सूरत दमकने लगे, जवाहर की सूरत, मोती की सूरत, शीशे की सूरत, हीरे की सूरत। तो देख लें फलक सितारे की किस सूरत, तो यहाँ है फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे, तो जवाहिर की सूरत। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जवाहिर की सूरत, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जवाहिर की सूरत। फलक की जमा क्या होगी, 101 नंबर है। फलक की जमा अफलाक, अफलाकें, अफलाकान, अफलाकातीन। तो फलक की जमा होगा अफलाक, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब यहाँ देखें, फलक पर सितारे डैश लगे, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरे, निकलने, चमकने, आने जाने। तो फलक पर सितारे चमकने लगे, यहाँ देख लें फलक पर सितारे चमकने लगे, तो फलक पर, तो क्या हो जाए, फलक पर सितारे चमकने, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 102 नंबर का 2 सही हो जाएगा, चमकने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया, महताब, आफताब, सैयारा, सितारा।
تو دیکھ لیجیے پچھم میں جا کر ڈوب گیا. گیا ڈوب پچھم میں اب آفتاب، افق پر چمکنے لگا مہتاب. گیا ڈوب پچھم میں اب آفتاب. تو کون پچھم میں ڈوب گیا، جا کر ڈوب گیا؟ تو آفتاب. آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے؟ پیڑوں پر، آسمانوں میں، آشیانے میں، کھیتوں میں. تو دیکھ لیں شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے. پرندے آشیانے میں جانے لگے. مویشی بھی جنگل سے آنے لگے، پرندے آشیانے میں جانے لگے. تو کیا ہو جائے گا؟ شام ہونے پر پرندے کہاں جانے لگے؟ تو آشیانے میں. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. شاعر کے نزدیک شام ہونے پر چاروں طرف کیا چھا گیا؟ اندھیرا، تاریکی، سناٹا، خاموشی. تو دیکھ لیں شام ہونے پر چاروں طرف کیا چھا گیا؟ ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا، اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا. اندھیرا سا. تو 105 نمبر کا شاعر کے نزدیک شام ہونے پر کیا چھا گیا؟ اندھیرا، تاریکی، سناٹا، خاموشی. تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. اندھیرا. اندھیرا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. درج ذیل جملے کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ نظم، گیت، گانا اور گنگنانا بچوں کے لیے طریقے ہیں. لفظیات کے اضافے کے، تلفظ کی مشق کے، لفظوں اور جملوں کی ساخت کو یاد کرنا، جملوں کو واضح، قطع، درست کرنا اور اظہار میں اضافہ کرنا. تو 106 نمبر کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ یعنی نظم، گیت، گانا اور گنگنانا بچوں کے لیے طریقے. لفظیات کے اضافے کے، لفظوں اور جملوں کی ساخت کو یاد کرنا، تلفظ کی مشق، جملوں کے واضح، قطع، درست کرنا اور اظہار میں اضافہ کرنا. چلیے 107 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں. پرائمری سطح پر کتب خانے کے استعمال کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ پرائمری سطح پر کتب خانے کے استعمال کے حوالے سے کون درست نہیں؟ کتب خانے کو صرف کتابوں کا ذخیرہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آموزگار ادب اطفال کے متنوع اصناف سے متعارف ہو سکتے ہیں. کتابوں کے ساتھ مصروفیت کا سرگرم ماحول، اساتذہ اور دوسرے بالغ حضرات کتب خانوں میں پڑھنے کے نمونہ جاتی کردار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. کتب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خوانی سب سے بہتر ہو سکتی ہے. تو 107 نمبر کا کیا ہے؟ کتب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خوانی سب سے بہتر ہو سکتی ہے. تو آپشن 4 غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ کتب خانے یعنی کتب خانے میں درسی کتابوں کی بلند خوانی سب سے بہتر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کتب خانے میں بلند خوانی نہیں ہوتی. تو آپشن 4 غلط ہو جائے گا. چلیے 108 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں. خواندگی کے حصول کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے؟ خواندگی کے حصوں کے لیے کس میں دسترس ہونی چاہیے؟ صوتیاتی آگاہی اور روانی، معلوم لفظیات اور پیٹرن کو پہچاننا، ڈی کوڈ کرنا اور زبان کی تفہیم، صحت اور صوتیاتی تفہیم. تو 108 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی خواندگی کے حصوں کے لیے کس پہ دسترس ہونی چاہیے؟ صوتیاتی آگاہی اور روانی، معلوم اور لفظیات اور پیٹرن کو پہچاننا، ڈی کوڈ کرنا اور زبان کی تفہیم، صحت اور صوتیاتی تفہیم. تو آپشن ڈی صحیح ہو جائے گا، ڈی کوڈ کرنا اور زبان کی تفہیم. قواعد کی موضوع تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟
قواعد کی موضوع تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں؟ مناسب ترسیل کو پیش کرنا، قواعد کے موضوع اصولوں کو باہر لانا، ترسیل میں مشق کروانا، اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش۔ تو 109 کا کیا ہو جائے گا جو درست نہیں؟ اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش، تو آپشن 4 غلط ہو جائے گا، آپشن 4 درست نہیں ہے۔ 110 خواندگی کی تدریس کا وہ طریقہ جو حرف اور آواز کے مابین رشتوں پر زور دیتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ خواندگی کی تدریس کا وہ طریقہ جو حرف اور آواز کے مابین رشتوں پر زور دیتا ہے وہ کہلاتا ہے۔ کل لسانی طریقہ، قواعد کا اطلاق، حالاتی طریقہ، صوتی تدریس۔ تو 110 کا کیا ہو جائے گا؟ تو 110 کا 4 صحیح ہو جائے گا، صوتی تدریس 4 نمبر صحیح ہو جائے گا۔ ایک استاد تیسری جماعت کے طلباء سے کہتا ہے کہ وہ اسم نکرہ کے متعلق 5 سوالات اپنے ساتھیوں سے کرے۔ اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہے: زبانی روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، آزادانہ طور پر بولنے کے لیے، خاموشی سے سننے کے لیے۔ تو 111 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی ایک استاد تیسری جماعت کے طلباء سے کہتا ہے کہ وہ اسم نکرہ کے متعلق 5 سوالات اپنے ساتھیوں سے کرے۔ اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہے تو زبانی روانی کی مشق کے لیے۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ تیسری جماعت کا استاد اپنی کلاس میں ایک ریکارڈنگ کارئر بنانا چاہتا ہے۔ طلباء کی کتابوں کے انتخاب میں سب سے پہلے کس سوال پر غور کرنا چاہیے؟ کیا ان کتابوں کے مصنف ادب اطفال کی دنیا میں مشہور و معزز ہیں؟ کیا تحریر کردہ کتابیں کلاس کے زیادہ تر بچوں کی پڑھنے کی سطح سے پرے ہیں؟ کیا یہ کتابیں تیسری جماعت کی درسیات کے مقاصد کے حصول میں معاون ہیں؟ کیا ایک سے زائد تدریسی سباق میں ان کتابوں کا استعمال مناسب ہے؟ تو 112 کا کیا ہو جائے گا؟ تیسری جماعت کا استاد اپنی کلاس میں ایک ریکارڈنگ کارئر بنانا چاہتا ہے۔ طلباء کی کتابوں کے انتخاب میں سب سے پہلے کس سوال پر غور کرنا چاہیے؟ تو کیا ان کتابوں کے مصنف ادب اطفال کی دنیا میں مشہور و معزز ہیں؟ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 113 نمبر، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ آموزگاروں کے اصل مقصد یعنی اصل زندگی کے حالات میں زبان کے استعمال کے حصول میں معاون ہوتا ہے؟ فطری طریقہ، ترسیل طریقہ، راست طریقہ، سمعی لسانی طریقہ۔ تو 113 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ ترسیل طریقہ، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، ترسیل طریقہ۔ استاد آموزگاروں سے اپنے ورک بک بدلنے اور اپنے ساتھ کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کام کا مقصد ہے توسیعی مطالعے سے مشق کے لیے دینا، نئی لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، ساختوں کا انضباطی مشق دینا، ہم جولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا۔ تو استاد آموزگاروں سے اپنے ورک بک بدلنے اور اپنے ساتھ کے کام کو جانچنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کام کا مقصد ہے توسیعی مطالعے سے مشق کے لیے دینا، نئی لفظیات کے استعمال کے لیے مشق دینا، ساختوں کا انتظامی مشق دینا، ہم جولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، ہم جولیوں کی اصلاح کی مہارت کو فروغ دینا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ 115 نمبر، بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، استاد کے بعد گاتے ہیں، جب مختلف حواس کو برتنے
حواس کو برتنے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے ہیں، اپنی کاپی میں حروف پر ہاتھ پھیرتے یا بار بار لکھتے ہیں، جب توجہ صرف عمدہ حرکی مہارتوں کو فروغ دینے پر ہوتی ہے۔ یعنی بچے بنیادی سطح پر آموزش میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں جب بچہ مختلف حواس کو برتنے اور اپنے ہاتھوں کو سرگرمی سے استعمال کرتے۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 116 نمبر، 5ویں جماعت کا طالب علم کہتا ہے کہ اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت اور قطعیت چیک کرتا ہوں۔ لکھنے کی کس سطح پر طالب علم ہے؟ مسودہ تیار کرنا، مسودہ دوبارہ تیار کرنا، پروف پڑھنا، ہمجولیوں کے ذریعے تعین قدر کرنا۔ تو 116 کا کیا ہے؟ اپنا کام ٹیچر کے پاس جمع کرنے سے پہلے آخری بار متن کی صحت و قطعیت چیک کرتا ہوں۔ لکھنے کی کس سطح پر ہے؟ تو پروف پڑھنا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ پروف پڑھنا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ درج ذیل میں 117 نمبر، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ فطری طریقہ، ترسیل طریقہ، راست طریقہ، سمعی لسانی طریقہ، یعنی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یعنی ذیل میں سے کون سا طریقہ زبان کی کلاس میں مقامی زبان کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا؟ تو 117 کا 3 ہو جائے گا، راست طریقہ، جو حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، راست طریقہ۔ ایک استاد دوسری جماعت کے طلباء کے لیے مختلف تدریسی آموزشی مواد یعنی TLM اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ TLM کے انتخاب کا کون سا معیار مناسب نہیں ہے؟ منتخبہ مواد اس عمر کے بچوں کے لیے جذاب اور محفوظ ہونا چاہیے۔ منتخبہ مواد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ بچوں کو تحقیق و تجسس کا موقع فراہم کرے۔ منتخبہ مواد کو ترجیحاً مقامی طور پر تیار کیا گیا ہو اور مقامی طور پر دستیاب ہوتا کہ بوقت ضرورت آسانی سے بدلا جا سکے۔ منتخبہ مواد صرف بچوں کا تیار کردہ ہو، اسے کچھ کھردرا ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ سے پھسلے نہ، کھردرا ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ سے پھسلے نہ۔ تو 118 کا، تو دوسری جماعت کے طلباء کے لیے مختلف آموزش اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ TLM کے انتخاب کا کون سا معیار مناسب نہیں ہے؟ منتخب مواد اس عمر کے بچوں کے لیے جذاب اور محفوظ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ منتخب مواد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ بچوں کو تحقیق و تجسس کا موقع فراہم کرے، صحیح ہے۔ منتخبہ مواد کو ترجیحاً مقامی طور پر تیار کیا گیا ہو اور مقامی طور پر دستیاب ہوتا کہ بوقت ضرورت آسانی سے بدلا جا سکے، صحیح۔ منتخبہ مواد صرف بچوں کا تیار کردہ ہو، اسے کچھ کھردرا ہونا چاہیے تاکہ ہاتھ سے نہ پھسلے۔ تو آپشن 4 مناسب نہیں ہے، آپشن 4 مناسب نہیں ہے۔ ایک شمولیتی، خوش آئند اور پرلطف ماحول پیدا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ اس ماحول کو قومی درسیاتی خاکے میں بیان کردہ مہارتوں کے فروغ کے حصوں میں بچوں کی شراکت کی تائید کرنے والا ہونا چاہیے۔ انڈور سرگرمیوں کو منعقد کرنا اور سخت دھوپ میں ان کے باہر انعقاد سے بچنا، آموزگاروں کی اچھی صحت اور تندرستی پر خاص توجہ دینا،
ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا، رنگین ماحول کے لیے کلاس روم کو سجانا۔ تو 119 کا آپشن یعنی کیا ہو جائے گا؟ تو ترقی کے مختلف میدانوں سے بچوں کے کام کا مظاہرہ کرنا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 120 درج ذیل میں سے کون بنیادی سطح پر درسی کتاب تیار کرنے کے اصول میں شامل نہیں ہے؟ درسیات کے اصول، کشف کے اصول، ٹھوس اصول، ٹیکنالوجی کے اصول۔ تو 120 نمبر کا کیا ہوگا کہ مناسب درج ذیل میں کون بنیادی سطح پر درسی کتاب تیار کرنے کے اصول میں شامل نہیں ہے؟ تو ٹھوس کے اصول یعنی آپشن 3، آپشن 3۔ چلیے یہ لینگویج 2 ہے، وہ لینگویج 1 کی تھا، اب یہ لینگویج 2 ہے۔ چلیے اس میں پڑھتے ہیں 21 سے 28 تک اس میں دیا ہوا ہے۔ فائر بریگیڈ میں سبھی کام کرنے والے تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ جب کہیں آگ لگنے کا فون آتا ہے تو الارم کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے لال گاڑی فائر اسٹیشن سے باہر نکل پڑتی ہے۔ فائر اسٹیشن پر صبح و شام ہر گاڑی کی جانچ ہوتی ہے۔ آگ بجھانے والے عملے کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے ان کی پریڈ اور مشق بھی ہوتی ہے۔ آگ بجھانے والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تنگ گلی میں آگ لگے تو گاڑی نہیں جا سکتی۔ شہروں میں سڑکوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ گاڑی تیزی سے نہیں گزر سکتی، لیکن آگ بجھانے والوں کا حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو چلیے اس کا دیکھتے ہیں۔ فائر اسٹیشن پر کب ہر گاڑی کی جانچ ہوتی ہے؟ صبح شام، صرف رات کے وقت، صرف ہفتے میں ایک بار، صرف 3 دن بعد یا ہفتے میں؟ تو فائر اسٹیشن پر صبح شام ہر گاڑی کی جانچ ہوتی ہے، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ فائر اسٹیشن سے کون سے رنگ کی گاڑی باہر نکل پڑتی ہے؟ پیلے رنگ کی، کالے رنگ کی، لال رنگ کی، سفید رنگ کی؟ سفید رنگ کی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے لال گاڑی فائر اسٹیشن سے باہر نکل پڑتی ہے، تو لال رنگ کے، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ مشکل کی جمع کیا ہے؟ مشکلات، مشکلیں، مشکلاتین، مشکلاتان۔ تو مشکل کی جمع مشکلات، 123 کا 1 صحیح ہو جائے گا۔ کس جگہ سے سڑکوں پر گاڑی تیزی سے نہیں گزر سکتی؟ شہر کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے، ٹریفک اور زیادہ گاڑیوں کی وجہ سے، سڑکیں تنگ ہونے کی وجہ سے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہونے کی وجہ سے؟ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کس وجہ سے۔ تنگ گلی میں آگ لگے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ شہروں میں سڑکوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ گاڑی تیز نہیں گزر سکتی، لیکن آگ بجھانے والے تو شہروں میں سڑکوں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے، تو شہروں کی سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا کہ شہر کے سڑکوں پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے۔ الارم کی گھنٹی کب بجنے لگتی ہے؟ الارم کی گھنٹی کب بجنے؟ جب کہیں سے کوئی شکایت کرنے آتا ہے، جب کہیں سے آگ لگنے کا فون آتا ہے، جب کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے، جب کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں الارم۔ جب کہیں آگ لگنے کا فون آتا ہے تو الارم کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ آگ لگنے کا فون آتا ہے تو جب کہیں سے، یعنی الارم
की घंटी कब बजने लगती है? जब कहीं से आग लगने का फ़ोन आता है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बुलंद का मुतजाद क्या होगा? पस्त, अरफा, ऊंचा, आला। तो बुलंद का क्या हो जाएगा? बुलंद का मुतजाद पस्त, पस्त। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता, तहजीब याफ्ता, डिग्री याफ्ता, तालीम याफ्ता। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं, तरबियत याफ्ता। तो फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फायर ब्रिगेड के अमले को चाकू चौबंद रखने के लिए क्या होता है? उनकी गज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है, उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है, उनकी पीरियड और मश्क भी होती है, उनको दौड़ने की मश्क कराई जाती है। चलो तो यहाँ देखें, फायर स्टेशन में सुबह शाम गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाकू चौबंद रखने के लिए उनकी पीरियड और मश्क भी होती है, पीरियड और मश्क भी होती है। तो फायर ब्रिगेड के अमले को चाकू चौबंद रखने के लिए क्या होता है? तो उनकी पीरियड और मश्क भी होती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए, रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिबे इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। एक ज़माने में तीनों के बारे में क्या मशहूर है? ये तीनों खेलों में बहुत अच्छे थे, ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे, ये तीनों स्कूल में बहुत शरारती थे, ये तीनों बहुत हाजिर जवाब थे। तो इन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अहमद ने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? बीए तक, इंटर तक, मैट्रिक तक, 8वीं जमात तक। तो अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। तो अहमद कहाँ तक? मैट्रिक तक। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की? एमए, बीए, मैट्रिक, बीएड। तो असलम ने कौन सी? असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। तो असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की? तो बीए। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे? दुकान के चबूतरे पर, चौराहे पर, सड़क के किनारे, होटल के अंदर। तो अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठकर बात कर रहे थे? तो
تو اندھیری رات میں تینوں دوست کہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو رات اندھیری تھی، شہر کی تمام دکانیں بند ہو گئی تھی، تو ایک گاؤں کے چبوترے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ تو اندھیری رات میں تینوں دوست کہاں بیٹھ کر بات کر رہے تھے؟ دکان کے چبوترے پر۔ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تینوں کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ غریبی کی زندگی، بیکاری کی زندگی، خوشحال زندگی، قسم پرسی کی زندگی۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے تینوں کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ تعلیم حاصل کی تھی، یہ تینوں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بیکاری کے دن گزار رہے تھے۔ تو بیکاری کے دن۔ تو کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تینوں کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ تو بیکاری کی زندگی۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، بیکاری کی زندگی۔ آپشن 2 صحیح ہوگا۔ آپشن 2 صحیح ہوگا، بیکاری کی زندگی۔ شروع کا متجاد کیا ہوگا؟ ختم، جاری، آخری، ساری۔ شروع کا متجاد کیا ہو جائے گا 134 کا؟ تو شروع کا ختم۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ حاصل کی جمع کیا ہوگی؟ حصول، حصالتوں، حصالتیں، حصالاتین۔ تو حصول کی جمع حاصل کی جمع کیا ہوگی؟ حصول۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ بنیادی سطح پر اندازہ قدر کے اعلی کار اور عمل کو اس اندازے ترتیب دینا چاہیے کہ بنیادی سطح پر اندازہ قدر کے اعلی کار اور عمل کو اس اندازے ترتیب دینا چاہیے کہ واضح جانچ اور امتحانات آموزگاروں کے لیے مناسب ہو جائے، وہ بچوں کے آموزشی تجربات کمی فطری توسیع ہو، آموزگار کی پیش رفت کو بیان کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی کلاس کی مجموعی کارکردگی بھی پیش نظر ہو۔ استاد تمام آموزگاروں کی حصولیابیوں کے اندازہ قدر کے لیے ایک واحد طریقہ اپنا سکے۔ تو 136 کا کیا ہو جائے گا؟ بنیادی سطح پر اندازہ قدر کے اعلی کار اور عمل کو اس اندازے ترتیب دینا چاہیے کہ وہ بچوں کے آموزشی تجربات کمی فطری توسیع ہو۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ بچوں کی وقوفی ترقی اور زبان، رد عمل اور نقل کے عمل سے مربوط میسج کے اصول سے متعلق فرد زبان میں مہارت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ ترقی میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتا ہے۔ بچوں کی وقوفی ترقی اور زبان، تو ایک ساتھ کا کیا ہو؟ یہ ثقافت اور بچہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس سے کافی مربوط ہوتا ہے۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ دوسری زبان بہترین اندازہ میں سیکھی جا سکتی ہے۔ دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے۔ کلاس روم میں قواعد پر توجہ دے کر اور استاد کا تعاون حاصل کریں۔ اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کریں۔ سمیع لسانی طریقے سے مکالموں کو بار بار دہرا کر اور ان مشق کریں۔ ہدف زبان میں بولنے کا کورس کریں۔ 138 کا کیا ہو جائے گا؟
یعنی دوسری زبان بہترین انداز میں سیکھی جا سکتی ہے، تو اس کا کیا ہو جائے گا 138 کا، یعنی اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کرے، تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، اہل زبان سے ان کی سوسائٹی میں مستقل رابطہ استوار کرے۔ زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے۔ کیا آپ مندرجہ بالا بیان سے متفق یا غیر متفق ہیں؟ میں اس بیان سے متفق ہوں، میں اس بیان سے غیر متفق ہوں، میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق رکھتا ہوں، میں جزوی طور پر اس بیان سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں، تو 139 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، میں اس بیان سے غیر متفق ہوں۔ کیا زبان کی آموزش ایک سنجیدہ اور گہرا عمل ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تا حیات جاری رہتا ہے، میں اس بیان سے غیر متفق ہوں، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چھپی کتابیں، پرنٹ بک، آڈیو بک وغیرہ جو چھوٹے بچوں کی ہی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے والی ہیں، انہیں کلاس روم کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کلاس میں تنوع آتا ہے اور بچوں کو تنوع پسند ہے۔ یہ اساتذہ کو اندازہ قدر کے لیے مختلف کتابوں کے استعمال کی آزادی دیتا ہے۔ یہ متنوع آموزگاروں کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے۔ کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوگی، کتابیں اساتذہ پر بوجھ نہیں ہوگی، تو 140 کا کیا ہوگا؟ تو آپشن 3 ہو جائے گا، یہ متنوع آموزگار کی کتابوں تک رسائی کو بڑھاتا ہے، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ استاد 5ویں جماعت کے بچوں سے ایک کہانی کو جلدی سے پڑھنے اور پھر 4 تصویروں کو ترتیب سے رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سرگرمی کا مقصد ہے تصویروں کو ترتیب سے رکھنا، خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، مخصوص معلومات کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، کہانی کے نئے اور مشکل لفظیات کو دہرانا، تو 141 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ تو خلاصہ کے لیے پڑھنے کی مشق دینا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ پڑھنے کے متعینہ آموزشی مقاصد اور کام ہوتے ہیں۔ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے۔ یہ ہے توسیعی مطالعہ، بغور مطالعہ، رہنمائی کیا ہوا مطالعہ، لطف اندوز ہونے کے لیے مطالعہ، تو 142 کا کیا ہوگا؟ آموزگاروں سے توقع کی جاتی ہے وہ متن کو پوری توجہ، تفصیل اور رہنمائی سے پڑھیں گے، یہ ہے بغور مطالعہ، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ طلباء استاد کے فراہم کردہ مثال جملوں کو دہرا کر زبان کے پیٹرن کو سیکھتے ہیں، وہ دیے گئے جملوں کو یاد کر لیتے ہیں، اور جب وہ اس مشق کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو استاد ان کی تعریف کرتے ہیں۔ استاد استعمال کرتا ہے سمعی لسانی طریقہ، ترسیلی طریقہ، کل جسمانی طریقہ، رد عمل، ساختیاتی طریقہ، تو 143 کا کیا ہوگا؟ سمعی لسانی طریقہ، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آموزگار قواعد کے اصول اور لفظیات یاد کر رہے ہیں اور مادری زبان میں بہت سا کام کرتے ہیں۔ زبان کی کلاس میں استاد کس طریقہ پر عمل کر رہا ہے؟ راست طریقہ، فطری طریقہ، ترسیلی تدریس، قواعد کا اطلاق، تو 144 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 4 قواعد کا اطلاق۔
اگر بچے اپنے ارد گرد بولی جانے والی دو زبانوں کو سنتے ہیں، اس طرح دو زبانوں سے ان کا تعارف ہے، بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، بچوں کے لیے مفید ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھنے میں شکار ہو جائیں گے۔ 145 کا کیا ہو جائے گا؟ تو بچوں کے لیے مفید ہوگا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ پڑھنے کی آموزش کا ایک بڑا چیلنج ترغیب اور اچھے ادب اطفال کو حصول ہے۔ اس چیلنج پر قابو پانے کے لیے استاد کو ہوم ورک کے طور پر روزانہ ایک کتاب پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ تحریر ایک چھوٹی لائبریری کے قیام کے لیے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی۔ اسکول کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ آموزگاروں کو کتاب میں سے جانیں تاکہ دن میں کتابیں پڑھنے کی دلچسپی پیدا ہو اور انہیں ترغیب ملے۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، یعنی ترغیب اور پڑھنے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ادب اطفال تک بآسانی رسائی۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کا اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے۔ حروف تہجی کے پہچاننے پر، رموز اوقاف کے استعمال پر، خاص روانی کے ساتھ پڑھنے پر، سمجھ کر پڑھنے پر۔ تو 147 کا کیا ہو جائے گا؟ پرائمری سطح پر پڑھنے کی مہارت کا اندازہ قدر کے لیے زبان کے استاد کو بطور خاص دھیان دینا چاہیے کہ سمجھ کر پڑھنے پر۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ بولنے کی 148، کوشچن نمبر 148، بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے جہاں استاد زیادہ وضاحت کرے، آموزگار زیادہ سنے، آموزگار زیادہ بات کرے، زیادہ بولنے والے بچوں کی زیادہ شراکت۔ تو 148 کا کیا ہو جائے گا؟ بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہے کہ آموزگار زیادہ بات کرے۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ سبق شروع کرتے ہی استاد پوری کلاس کو گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بولنے کی یہ سرگرمی زبانی روانی کی مشق کے لیے، انضباطی زبانی مشق کے لیے، رہنمائی یافتہ زبانی مشق کے لیے، لغبور سننے کے لیے۔ سبق شروع کرتے ہی استاد پوری کلاس کو گروپ میں تقسیم کر دیتا ہے اور اخبار میں پڑھے گئے کسی دلچسپ موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بولنے کی یہ سرگرمی زبانی روانی کی مشق کے لیے۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، زبانی روانی کی مشق کے لیے۔ چلیے آخری کوشچن 150، کل لسانی طریقہ ہے، کل لسانی طریقہ ہے، معنی پر مبنی، مہارت پر مبنی، آوازوں کی آمیزش، آواز علامت کی رشتوں کا استنباط۔ تو 150 کا کیا ہو جائے گا؟ کل لسانی طریقہ۔ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، معنی پر مبنی، معنی پر مبنی، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے تو یہ ہمارے پورے 60 کوشچن ہو گئے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ